ہارون صاحب، بات کا آغاز کرتے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کے ساتھ ڈیل کی توثیق کو بیان کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی مدح سرائی کی ہے. اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مدح سرائی کے یا قرضے ملنے کے؟ بھائی وہ مدح سرائی تو وزراء کا کام ہے کہ کریں وزیر اعظم کی. وہ وقتی اثرات تو اس کے اچھے ہوں گے، آلریڈی شروع ہو چکے ہیں. وہ اسی سے کچھ سٹیبل ہوئی اپنے شیئر مارکیٹ بھی، اور اسی سے ڈالر کی پرائس بھی گری. کچھ عرصے کے لیے اس کے اثرات اچھے ہوں گے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ روپے کافی نہیں ہیں. اس سے یہ سرٹیفیکیشن ہو جائے گی، کہیں سے اور بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے، ایک راستہ کھل جائے گا. لیکن کوئی ملک قرض پہ نہیں چلتا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی صنعتی اور زرعی پیداوار اور اپنی سادہ الفاظ میں اپنی برآمدات پہ چلتا ہے اور ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پہ چلتا ہے. جتنے آپ کے پاس پیسے، جیسے گھر کا بجٹ ہوتا ہے اسی طرح ملک کا بجٹ ہوتا ہے. جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اتنے خرچ کریں. تو تھوڑا بہت قرض لیا جا سکتا ہے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے لیا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں یہ چند مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے سیلاب کی وجہ سے صورتحال اور بھی خراب ہے. تو وقتی اثرات اس کے اچھے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ دیر پا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں. ہارون صاحب، جو خان صاحب نے مشورہ دیا تھا اپنے جلسے میں کہ انہیں نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ ہم سیلاب زدہ اس وقت ملک بن چکے ہیں، بحالی کا کام بھی کرنا ہے، اس پہ بھی فنڈز لگنے ہیں. تو آپ کے خیال کے اندر وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی اقدامات اٹھائے ہوں گے؟ کیا خاک اقدامات اٹھائے جی؟ وہ تو الٹا ان سے ناراض ہو گئے. یہ امریکہ کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے، یہ ری نیگوشیٹ کیا کریں گے؟ ہم نے کرونا پہ ری نیگوشیٹ کیا تھا نا. ساری دنیا میں جب بھی کہیں کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، ہمیشہ ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. مگر یہ تو دیکھیے، پیاز اور ٹماٹر کی قلت ہوگی، ایران سے نہیں منگوا رہے. ایران میں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں پیاز اور ٹماٹر کے. یہ موسم ہے وہاں کے، وہاں ان سبزیوں کے پیدا ہونے کا. یہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے منگوائیں، اور بزنس مین کو میسیجز بھیج رہے ہیں کہ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں آپ کام شروع کر دیں ہم دور کر دیں گے. یہ امریکہ سے کیا مذاکرات کریں گے؟ روس سے تیل نہیں خرید سکے، گیس نہیں خرید سکے، وہ دینے کے لیے تیار تھے. خان صاحب کو کے زمانے میں تو خیر زیادہ رعایت دینے کے لیے تیار تھے، پھر بھی 25% رعایت تو منیمم ممکن تھی. اور یہ کہتے رہے کہ جی کوئی بات ہی نہیں اس پہ. پھر کہا کہ خط لکھا ہوا جواب نہیں آیا. یہ 1880 ہے، اس میں خط لکھے جاتے ہیں. اس میں تو فوراً بات ہوتی. یہاں روسی سفیر موجود نہیں ہے، اس سے بات نہیں کر سکتے، اور فوراً میسج پہنچتا ہے اور فوراً اس کا جواب آتا ہے. روسی تو بہت انٹرسٹڈ ہیں، ادھر پائپ لائن بھی بچھانا چاہتے ہیں، اسٹیل مل میں بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں سے بھی وہ سینٹرل ایشیا سے بھی پائپ لائن لانے کے لیے تیار ہیں گیس کی. اس لیے کہ انہیں تو گیس بیچنی ہے، انہیں تو ضرورت ہے. ان کے تو یورپ کے ساتھ کشیدگی، امریکہ کے ساتھ کشیدگی ہو گئی ہے. یہ تو اس کے لیے تیار. ری نیگوشیٹ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ تو اتنا ڈرے ہوئے تھے، اس قدر خوف زدہ تھے کہ یہ بیانات دے رہے تھے کہ نلکیاں لگی ہوئی ہیں، نلکیاں ہٹا لیں گے تو ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے امریکہ کے بغیر. یہ خان صاحب نے یہ جسارت کیسے کی؟ اور خان صاحب کی جسارت کا یہ نتیجہ نکلا کہ امریکی سفیر وہاں گیا، گاڑیاں لے کے گیا، مدد آفر کی، یہ کہا مل کے کام کریں گے. امریکی حکومت نے کہا کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی عمران خان کے ساتھ. یہ کہاں اپنا ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ ہارون صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب عوامی دباؤ بہت زیادہ بڑا تھا تو وفاقی حکومت نے آئل ریفائنری کمپنیز جو تھیں پاکستان میں، ان سے یہ باز پرس کی تھی کہ ہمارے ہاں کون سا سسٹم ہے، کون سی مشینری ہے کہ یہ رشیا کے تیل کو ریفائن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو بہت سی کمپنیز نے یہ کہا تھا ہمارے پاس سسٹم موجود ہے. اس کے بعد پھر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. نہیں ہوگی نہیں نا پیش رفت. میں آپ سے کہہ رہا ایران سے گیس نہیں لے سکتے، وہ نیکسٹ ڈور ہے. آپ کو پتا کس قیمت میں پڑے گی؟ وہ تو کوئی 1/3 قیمت میں پڑے گی. اور دیکھیے نا، گیس کو پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے 140 ٹیمپریچر -140 پہ، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر اس کو بحری جہازوں کے ذریعے لایا جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ لیکوڈ کی شکل دی جاتی ہے. پھر وہ اس سارے پروسیس میں چوری بھی ہوتی ہے، ضائع بھی ہوتی ہے. پائپ لائن میں یہ سارے نقصانات بہت کم ہو جاتے ہیں. آپ ایران سے آپ ان سے کہیں جائیں بھائی ہم مر رہے ہیں، سیلاب آ گئے، ویسے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے بہت خراب ہے، درآمدات زیادہ ہے، برآمدات کم ہے، آپ ہمارے کیسے خیر خواہ ہیں؟
وہ کوشش کی جاتی اگر، اور چین کے ساتھ بھی بعض معاملات بہتر کیے جا سکتے تھے، روس کے ساتھ بھی بہتر کیے جا سکتے تھے، مگر اتنے خوف کی حالت میں کوئی، نہ خوف کی حالت میں، نہ نفرت کی حالت میں، نہ محبت کے عالم میں کوئی آدمی انسانی ذہن ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ریفائنریوں سے کیا پوچھتے رہے جی؟ یہ تیل ریفائن کرنے کے صرف پاکستان میں ہی تو کارخانے نہیں ہیں، راستے میں کتنے ملک ہیں، ان سے ہو سکتا ہے چینی آپ کو ریفائن کر دے، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں پھر آپ کا قیمت جو ہے وہ کچھ بڑھ جائے گی، لیکن اگر 20% بچتی ہے تو کتنی بچتی ہے؟ 24 بلین ڈالر کا اندازہ ہے، 22 سے 24 بلین، 20 سے 24 بلین ڈالر کہہ لیں، تو 20% اگر بچت ہو جائے تو 5 بلین ڈالر، 1000 ارب روپے، اور اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرح تیزی سے کر لیں، سلیقہ مندی سے کر لیں، گڑبڑ اس میں نہ کریں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے بڑی حد تک۔ ہارون صاحب، جس طرح یہ بات ہمارے ہاں پچھلے 2-4 دنوں میں کی جا رہی ہے، اور بالخصوص وفاقی حکومت کے وزراء یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں سیلاب زدگان کی حمایت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، یہی پیغام آج مریم نواز صاحبہ بھی لے کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پہ نکلی ہوئی تھیں، لیکن آج ہی کے دن پھر ایک آڈیو کا لیک ہو جانا، آج ہی کے دن IMF کی منظوری بھی ہو جانا، پورے منظرنامے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ IMF کا تو خیر الگ ہے، میں نہیں سمجھتا اس کے سے تعلق ہوگا تو یہ بڑی دورزکار بات ہے، لیکن وہ پہلے انہوں نے آڈیو لیک کی، پھر کوئی 63 گاڑیوں کے ساتھ غالباً وہاں تشریف لے گئیں جس میں ایک میں بھی خوراک نہیں تھی، اب پھر یہ کہا سیاست پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب ڈٹ کے عمران خان کی مذمت کر چکتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ او بھائی، سیاست کا وقت نہیں ہے تو آدمی کی گواہی جو ہے وہ الفاظ سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ لوگ کوئی اندھے ہیں، بہرے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہیں جی سازشیں ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، ملک کو تباہ کر دیا، لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ تو کس کو کہہ رہے ہیں کہ کون سازشیں کر رہا تھا اور کون جناب معیشت کو تباہ؟ معیشت تو نہیں تباہ کر رہے تھے خان صاحب نے تو کرونا سے فائٹ کیا، یہ نہیں کوئی ایکسیلنٹ نہیں معیشت چلائی، پہلے فیصلے غلط تھے۔ IMF کے پاس جانا تھا تو بر وقت جاتے، اور جو وزارت خزانہ کو جو فیصلے کرنے تھے وہ ٹھیک وقت پہ کرتے اور صحیح خطوط پہ کرتے، پھر یہ وزرائے خزانہ کا بدلنا اتنی تیزی سے، لیکن فائنلی تو کرونا سے فائٹ بھی کر لیا اور 6% گروتھ ریٹ بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد تو ڈالر اس بری طرح گرا ہے، مہنگائی جتنی ان کی 3.5 سال میں، ان کے 3.5-4 مہینے میں ہوئی ہے۔ تو سیاست اگر نہیں کرنی ہے تو جو آدمی واز کر رہا ہو اس کو پہلے عمل کرنا چاہیے۔ وہ گڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مفسرین اور فقہا، گڑ تو نہیں ہوتا تھا مدینہ میں، لیکن ظاہر ہے کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی، کھجور سے میرے خیال میں بنایا جاتا تھا، اور تو میٹھی چیز اس علاقے میں کوئی پیدا ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے، ویسے وہ گڑ کہتے ہیں لیکن میرا گڑ نہیں تھا، میٹھی چیزیں بہت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل آنا، اب وہ کل آئی، آپ نے اس کو نصیحت کی جیسے محبت سے، نرمی سے، دلیل سے، شفقت سے کرتے تھے، اور بڑی جلدی کمیونیکیشن ڈیولپ کر لے، بچوں کے ساتھ تو خاص طور پہ بہت ہی الفت کے ساتھ پیش آتے تھے، تو اسے منع کیا۔ تو خاتون نے پوچھا آپ نے کل کیوں نہیں کیا تھا؟ فرمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا۔ یعنی پرہیز کیا، حالانکہ آپ کو میٹھا پسند تھا، پرہیز کیا یہ بتانے کے لیے۔ جناب عمر فاروق اعظم نے اپنے بچوں کا راشن آدھا کر دیا تھا جب قحط پڑا تھا، آدھے سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ ایک دن حلوہ پک گیا تو انہوں نے کہا حلوہ کیسے پک گیا؟ کوئی آٹا بچا کے رکھا، اولو آئل تو ہوتا ہی تھا، استعمال ہوتا تھا، تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں اولو آئل میں آٹا بھونا جاتا، وہ اس طرح کا حلوہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو راشن زیادہ ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے یہ جناب عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ، یہ جو عمر فاروق اعظم کا، بہرحال اپنی مثال سے گائیڈ کیا جاتا ہے، اپنی ایگزامپل سے، جیسے قائد اعظم کرتے تھے، جو واحد ہمارے لیڈر تھے جن پہ ساری قوم کا اتفاق تھا، یعنی بہت عظیم اکثریت کو اتفاق تھا، جنہیں 76.5% ووٹ ملے تھے، اور جن پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ قائد اعظم، کبھی ان پہ الزام نہیں لگا آپ نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے، کبھی ان پہ 1 پیسے کا الزام نہیں لگا، کبھی ان پہ یہ الزام بھی نہیں لگا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، آپ نے فلاں جگہ پہنچنا تھا یا فلاں بات کی تھی اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ تو ایک اداکاری ہے، نوٹنکی ہے، بس اس سے زیادہ کیا کریں، اور بارہا کہہ چکے ہیں اور کیا کہیں۔